الرحمن الرحیم بحق ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام و بحق منتقم ذبح عظیم امام زمانہ علیہ السلام دعا ہے بانیان مجلس دائے پر خلوص اہتمام امام زمانہ علیہ السلام اپنی نصرتی شمار تمام سامعین دی پر خلوص سماعت میں سمیت تمام ذاکرین دی پر خلوص ڈیوٹی امام زمانہ علیہ السلام اپنی نصرتی شمار دعا ہے مالک اللہ جو بیمار ان شفا کاملہ عجل عطا فرما جو مقروض ان مالک قرض رہائی عطا فرما جو تنگ دست ان مالک ہر کہیں کو بوزر کر دے بے گھر کو گھر دے بے زر کو زر دے بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما ساری ہر وقت دی دعا مالک اللہ جڑے ویلے وقت دی حجت آمین اسا سائیں دے سامنے پیش تھیوں سادہ سار انہوں دے سامنے ادب نال جھکے شرم نال نہ جھکے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند اپنے اپنے مرحومین کو ذہنت یاد کرو انہوں دے بلندی درجات واسطے باواز بلند سلوات بانیان مجلس دے مرحومین دے بلندی درجات واسطے باواز بلند سلوات ایسی سلوات پڑھو جڑی وقت دے امام دی نصرتی شمار تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین صلوات وفی الاخرات شفاعت الحسین واکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین صلوات اللہم اشرنا تحت لواء الحسین واشرنا فی زمرات الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین صلوات اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی صلوات قابل سادہ احترام شیعہ سنی دوستان مالک زمانہ تورا قدم قدم ٹورایا عبادت امام حسین دی پاک اممہ پاکو کریں ہی کہیں دا محتاج نہ جو توارے بیمارن مالک شفا عطا بالخصوص شاعر اہل بیت بھائی شاہ فیصل مالک شفا کاملہ عاجل عطا محمد و آل محمد تو آپ کو اتنا رزق دیں تو آپ کو یاد ہی نہ ہوئے تو آرے کھول رزق کتنا ہے اجازت ہے صحیح تو سار جائے وقتی اگر ساہ کڑھنے میں تو میں کھڑا ساہ کڑھ بیٹھے تو حسے ہی ہے میں پتہ ہے
یہ حقیقت میں پکے سے اچھا بیٹھا ہم تو زیادہ اتنا واقعی میں ایک دس دا کھڑا نا دو تا نہ کھڑا بات ٹھیک ہے بیٹھا ایک سلوات پڑھو سارے بار اللہم صلی سریکی دا لفظ ہے کہ گرمی اڑے کا دیتا ہے یہ ہونا جڑا اللہ دا اڑے کا دیتا ہے نا دیں محمد و آل محمد اپنے کرم فرمامن سے اجازت ہے سے مختصر جائیں وقتی چھے رات علی مجلس اللہ کو سنو میں مختصر جائیں وقتی چھے بارے سامنے نبیان دے سلطان دی شورا افاق حدیث میں تلاوت کی تھی کہیں نو چرہینی میں کوڑیاں آنکھوں دا کرم نبیان دا سلطان جنت دے جوانوں دے سردار دا سونا دے پاک نانا تمام جہانہ دیاں عورتاں دی سردار بی بی دا پاک بابا آدم تو خاتم تو قیامت تک دے ولی وسیعاں دے سردار دا سونا بھیرا کل سمجھے دے پائے ہو 1,93,999 نبیان دی نبوت دا جوگ نبی صحابہ دے سیران دا تاج نبی ممبر مسجد نبی تے بیٹھن صحابہ تو دے بیٹھن صحابہ سرکار دے چہرے دی زیارت بیٹھے کریں اسے منظر بناؤ تو میں حدیث توارے سامنے صحابہ سرکار تو بیٹھے دے دن سرکار صحابہ تو بیٹھے دے دن بغیر وحی دے بغیر اذن خدا دے بغیر توحید دے اجازت دے بغیر پیغام وحی دے نطق نہ کرنا رسول یعنی وحی دے بغیر جائیں کرنا نطق نہ کیتا ان صحابہ تو دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ کوئی گال دساواں صحابہ فرمایا دساؤ فرمایا کچھ عرصے بعد میں جہان توں میں سرے کی جاکھاں برکا وٹا ویسا میں جہان تو لگا ویسا صحابہ رومن پہ گئے نا کہ سہیں تُساں لگے ویسے تو تمہارے بعد وہ سادہ کون ہو سی فرمایا گھبراونا نہیں انی تارے کو فیکم الثقلین آئیو میرا اللہ تہاڈے وچ میں دو ہم وزن چیزاں دو برابر چیزاں چھوڑی وینا کتاب اللہ و اطرت اہل البیت ہیک اللہ دا قرآن ہیک میری اہل بیت دوہاں کو نبی روائے جنت واجب ہو ویسی مہربانی سے کتاب اللہ ہے و اطرت اہل بیت کتاب اللہ ایک میری اہل بیت پر سرکار فرمائے تو وہاں چھوڑنا کہیں کوئی نہیں نہ میرے اہل بیت کو نہ قرآن اہل بیت دا تذکرہ اور اہل بیت دا دامن تا الحمدللہ سنبی ودے ہیں ہون کوڑی گال پہلی آئی قرآن کو اسا ہولے ہولے چھوڑی راضی نہ تھی میری ہاتھ بدی قرآن تو دور چیزیں میں ان تواری چوپ میں کو پتہ بھی تو سن چوپ کر قرآن تو اسا دور تھی دے میں چلو میں اگلی گال آدھا پیاں یہ سلطان الانبیاء دی حدیث ہے ایک سلطان اولیاء دا تو فرمان سنا ماں سلطان الاولیاء آئیو میرا اللہ نبیان دے سلطان دا سونا بھرا ممبر کوفت بہکی تے مولا علی پاک شاہ فرمایا او میرے سون ہیں تے پیارے مننا لے میرے محب میرے شیعہ اگر تسا چاندے وے تسا اللہ نال کلام کرو وقت مسلح تے آگئے کرو جے تسا چاندے وے اللہ دوارے نال کلام کرے وقت قرآن کھولا چکر مہربانی سے میں آدھا چلو ایک آدھی گال ہے جو کھنے ہیں جیڑی پہنچ مجھے انہاں جمانہ تک پہنچ مجھے دوسرا تو ماشاءاللہ سارے سیانے بیٹھے ہوئے جیڑے بال بیٹھے انہاں تک گال پہنچ مجھے اے جائیں سب تو پہلے تازیہ دی بنیاد رکھی ہے امیر تیمور نہ تو سنو ہے دوسرا بھئی ایک کا گال تو اندھے با ذکر مسائب اندھا بیٹا ہا اندھا نا ہا شاہ رکھ ان دی زوجہ آ جاندہ نوجہ آئی جاندہ نا آئی گوہر شاہ گال کو سمجھائے میں ایک گال پر تک پہنچاؤنا چاہتا ہوں امیر تیمور دی یعنی کہ بہو ان دا پتر شاہ رخ ان دی زوجہ گوہر شاہ اتنی خوبصورت اور اس تو زیادہ پاک دام اگر خوبصورتی اور پاک دامنی کٹھے ہوئے تو محمد وآل محمد دا کرم گال سمجھے نہیں بیٹھے خوبصورت اور انتہائی پاک دامن انتہائی دیندار بلکہ اتنی دیندار تو آپ کو سمجھاؤں اگر تو سمجھ لفظ آ گیا
جو ای بی بی گوں 8ویں امام امام رضا بادشاہ نے، میں بلا دہراواں، ای بی بی گوں 8ویں امام امام رضا بادشاہ نے خواب وچ حکم دیتا بھئی میں پیاداں اپنے پیسے نال میرے حرم وچ ایک مسجد تعمیر کروا۔ مہربانی مہربانی، اگر کوئی زوار بیٹھے تو وہ مسجد ہونی امام رضا دے حرم وچ ہی، حرم وچ کھڑو ایک سبز گنبد نظر آندے، وہ مسجد دا نام بھی وہ ہے مسجد گوہر شاہ۔ اگر کوئی زوار ہے تو گواہی دے وے امام رضا دے حرم وچ مسجد ہونی موجود ہے۔ امام دا حکم آیا کہ ٹھیک ہے دولت دی کمی کو نہیں، ای بندے سدے، مشیر سدے، کابینہ سدی، ایویں بناونی ہے مسجد امام دے حرم وچ، لیکن شرط ہے، سنائے خدا واسطے، پہلی شرط ہے آرکیٹیکٹ تو گھن کے، نقشہ بناون والے تو گھن کے، تے آخری دیوار رنگ دا آخری برش پھیرن آلے تک کوئی بندہ بغیر مومن دے نہ ہو۔ سمجھ آتی بھی گل؟ ہر بندہ مومن۔ دوسری شرط کوشش کرنی ہے جڑا بندہ کام کرے محمد و آل محمد تے درود پڑھدا رہا۔ تیسری شرط جانور جڑے استعمال کرا ہے انہاں تے بھی ادھا کام، مثلا 50 کلو جو وزن جانور چاہ سکدا ہوئے تساں 20 کلو پاؤں۔ جو امام دے کام میں جانور کوئی تکلیف نہ تھی، جتنا دیوار لگ دی ہوئے دو چلوائے، تکلیف نہ جانور کو دیوائے نہ کہیں مزدور کو دیوائے۔ سمجھ آنے تھے میری گل؟ مسیح ایسی بناونی ہے جو رضا بادشاہ میرے اتر راضی تھی۔ ٹھیک ہے کام شروع تھی گیا، مہینے سوا مہینے بعد یہ کہ میں تھوڑے کول چکر لیسا آسا، باقی سسٹم تمہیں چلے ہی دو۔ سوا مہینے بعد اعلان تھیا، ملکہ بیان دیئے تے پردہ۔ سمجھائے خدا بس ان باقی مستری مزدور لگے گئے۔ گل میرا موضوع قرآن ہی، ایک مزدور مستری، ایکو مستری جیڑا مینہ کاری کریں دا ہا، اوتلے بیٹھا ہا منار دے اوتے، ان تک آواز نہ گئی، وہ سہیں بیٹھا رہا۔ ملکہ آ گئی کیونکہ خالی مسجد خالی ہے، ملکہ دیکھن پہ گئی، ملکہ نے اپنا نقاب ہٹایا، اس مستری دی نگاہ پہ گئی۔ سمجھائے خدا واسطے؟ ملکہ واپس لگی گئی، وہ مستری تلے لتھا، ایمیں رضا بادشاہ دے روزے دے کو ہاتھ جوڑ کے پیا دے، ہر کہیں نال کوڑ کر سکدا، تیرے نال کوڑ نہ کر سکدا۔ سمجھائے خدا واسطے؟ آج تو بعد میں تیرے روزے دا تیری مسجد دا کم کرن نہ آسا۔ آئیو میڈا اللہ اپنے آپ بھی جائے پیا دے، آج تو بعد میں تیری مسجد دا کم کرن نہ آسا۔ وجہ کیڑی ہے؟ وجہ یہ ہے میرے دل جھون کہیں مجازی محبت دی جا بن گیا۔ سمجھائے خدا واسطے؟ میں نوجوانہ واسطے کھڑا پڑا، یہ لگا گیا، مہینہ اگلا گزر گیا، ملکہ واپس آئی، وہ مناروں میں کھڑا، ملکہ آکے نیوے بنوایا انہاں کی بی بی ملکہ، وہ مستری بیمار ہے، بیا مستری کو نہیں، وہ کہیں کام دا یہ ہکو مستری، تو ان دی بیماری دا کوئی علاج، وہ لا علاج، اچھا میں کو گھنجلو میں علاج کرنے۔ ملکہ دروازے تے ہی اندروں بیٹھے مستری، ملکہ دروازہ کھڑکایا ہوں کہ کون؟ ہوں کہ گوہر شاہ دہیاں تیری بیماری واسطے تے کو پوچھن تے تیرا علاج کرواؤں۔ سمجھیں دے آنے میری گال کو؟ ملکہ اندر داخل تھی، گال ہے اوکھی لیکن سمجھاؤنا میرا فرض بن دے۔ ملکہ اندر داخل تھی، گوہر شاہ اندر آ بیٹھی، مستری سر جھکائی کھڑے، بی بی کیویں آئے ہو؟ وہاں کہ تو کام چھوڑ ہے، مہینہ سوا مہینہ تھی گئے، تے کام رکا پائے، بیا مستری کو نہیں، وہاں کہ بی بی میں نہ کر سکتا، وہاں کہ وجہ، وہاں کہ بس میری مجبوری ہے، میں دست صحیح، وہاں کہ نہ میری، اچھا وہاں کہ رضا دا واسطے جہاں کام کریں دا ہائے دی ہوندہ دا تو ڈاٹا سنو، ہاں دا واسطے جہاں کام کریں دا چھوڑ کے آ گئے، اون دا واسطے دسا وہاں کہ بی بی بات میرے نال تو عقد کر سکتی ہے، آئے ہو میں ڈال، آئے ہو میں ڈال، عقد کر سکتی ہے، وہاں کہ تے کو علم نہیں میں شادی شدہ، وہاں کہ علم ہے لیکن میں مجبور ہوں۔ اچھا ہون دیکھنا ہے بھئی قرآن دا کس طرح دا موجزہ ہوندہ ہے، تے رضا بادشاہ دے منن علی مسرور دا حوصلہ دیکھنا ہے، وہاں کہ اچھا میں راضی ہاں لیکن میری ایک شرط ہے، وہاں کہ کیڑی، وہاں کہ شرط ہے، ان ملکہ پہ یادی ہے، شرط یہ ہے 40 دہاڑا روزانہ دیاں 7 آیتاں تائیں سمجھ کے پڑھنی ہیں، 41ویں دیوار میں نکاح نہ کرا تا میں رضا دی کنیزی نہ، سمجھائے خدا واسطے؟ وہاں کہ ٹھیک ہے، ملکہ لگی گئی، 40 دہاڑا گزر گئی، 40 دی ہوں اے اسا تو قرآن کھلے نہیں، ایمیں کھولیا بلا بان چکی تھے میرا مزیارت واسطے، یا کہیں رخصتی واسطے بھی چلو چاہتے رخصتی کرو، یا مال گزارن واسطے منہ کھرا ونجے تا مال گزارن، ایمیں ہے نا، ان ہی دل نال قرآن کھولے، 40 دہاڑا ہی قرآن پڑھے،
آئیو میڈا اللہ تے 41واں دین تھیا ملکہ اپنے وعدے مطابق 4 گواہ گھن کے نکاح خان گھن کے دروازے تے آکڑی وعدہ جو کر آئی ہے تے کھڑی دروازے تے توسل کی تزردہ بادشاہ نال مولا تیڑے دروازے تے گھن ہمن میڈا کام ہونی دا دل بدلن تیڑا کام مہربانی سے دروازہ کھڑکا کون میں ملکہ وہاں کیا دروازہ ہی نہ کھلے سے کیوں وہاں کہ تو میری نا محرم آئیو میڈا تو میرے کیتے نا محرم وہاں کہ 40 دی پہلے تو تیاں کہ میں تیرے نکاح کرنا چاہنا ہوں کہ ہاں اوہلے تیری محبت ہے میرے دلی جو ہون کہیں بے دی محبت ہے میرے مہربانی سے وہ اندروں آکے وہاں کے پاس میں تیرا شکریہ ادا کریں نا جو میں کو اس کلام دے سامنے تے پیش کی تے جڑا ہوں رب دا کلام ہے اس کلام تو بعد میرے دل تیری مجازی محبت نکل گئی ہے اون رب دی حقیقی محبت داخل تھی مہربانی سے روایات اچھ ملتے جو بعد جو مسجد بنی جے تک جیندہ ریا پہلا پیش نمازی جو مستری بنا رہے ان گال دا لطف ہے ان سویرے پڑھ سو قرآن قسامت واقع کہ نہیں بہ کے کرو نہ وعدہ بے سویرے اٹھی گے نہ لازمی ایک ساتھ آئے تھا پڑھ سو چلو سلوات پڑھو بابا راضی نہ تھی میں مقصد پورا کرن کی دی گال شروع کی تھی اور نہ تو تھکاون ہرگز مقصد کو نہیں بالکل میرا دل کو نہیں لیکن چونکہ مجبوری ہوندی ممبر دے کچھ تقاضے ہونا جی میں قصیدہ اہم ہوندہ ہے جی میں باقی چیز اہم ہیں تو کچھ سبق بھی ضروری ہوندہ ہے راضی نہ تھی میں میری گفتگو تھی محمد و آل محمد دوارے ہوتے راضی تھی میں آج ہے 4 دا دین تے 5 دی رات یہ میں ہے نا 5 ربیع الاول روایات دی ایک بی بی دی شہادت ملتی اس سے بی بی دی ایک جملہ مصیبت دا اگر آنکھ ہوتا کہ بیٹا میں بالکل مختصر کرے سا اتنا میں پڑھی کرنا شاید اس تو بھی میں تھوڑا پڑھ سکتا جناب مختار نے بعد از کربلا امام حسین دے 3,83,000 قاتل مارے انتقام جناب مختار نے 3,83,000 قاتلین حسین کو فنار کیتا ہر قاتل مریندہ رہ گیا ان کا سر آندہ رہ گیا کچھ زندہ آندے رہ گئے جناب مختار اپنے تخت بیٹھے رہ گئے وحر ہی قاتل ہے جنہاں یہ سامنے آئے جناب مختار بے وس ہو کے تخت چھوڑے انہیں پاس دیکھ کے آدم کتا تیرا حوصلہ کیمیں تھی آدھ تین 6 مہینہ دے معصوم کو 3 نوکالا تیر مارا اجروں کو من السیدہ اجروں کو من الحسین آئیو میرا اللہ مختارہ دے ظالم جیڑی ماں دا 18 سالان دا ہا تے مسلان دی پئی ہس او کس گیا او ماں ہی چھان تے بیٹھی جیندے پتر دے تساں ٹکڑے کیتن تے روت سیریاں دی ہس او تساں ٹکڑے ٹکڑے کیتے او ماں ہی چھان تے بیٹھی کیڑے رنگ نال مارے علی اصغر کو جو علی اصغر دی ماں اجاں دھوپ تے باندھی ودی جڑا کو ہرمل نہیں نے جواب دیتا ہے کہ ظالم دیکھ کیا دے ہکا گال دسا مختار اجاں اصغر دی ماں جیندی ودی کیا بات ہے ستارے سنن دی کیا بات ہے اجاں علی اصغر دی ماں جیندی ودی ہے کہ ظالم فنار تھی آ جناب مختار نہیں دا سر چایا باقی سر جناب مختار دے غلام دے منانے ہیں اس ظالم دا سر جناب مختار آپ چایا دروازہ جناب سجاد تے جناب مختار آیا دکل باب تھیا جناب سجاد باہر نکلے مختار نے قدم بوسی کی تھی میں وین دے قریب جی میں ایک گرے میں ایک وین کرے سا میں ایک دروازی کھولیں جناب مختار نے دکل باب کیتا جناب سجاد باہر آئے قدم بوسی کی تھی جناب مختار نے جناب سجاد نے ہاں نہ لایا چاچا تیرے بڑے احسان تے میرے بابے نے کئی قاتل مارن تیری وجہ نال سارے پرددار آئیو میرا اللہ سارے پردداران دے وچ کچھ تسکین کچھ سکون آگے تیری وجہ نال جناب مختار فرمایا آج میں آپ ٹور کے دوارے دارتے آئے ہاں تو میں کچھ منگتا جناب سجاد فرمایا چاچا سوچ کے منگیں میں کچھ شام کھا بڑا طویل مضمون ہے میں بالکل وین کر رہا ہوں میں کچھ شام کھا گئی جناب مختار فرمایا وہ کچھ منگساں جو تو سا دے سنگ دے
جناب مختار نے سر چایا حرمل دا جناب سجاد دے سامنے پیش کیتا، فرمایا مولا حرمل مارا گئے، اے ہوں دا سر جناب سجاد نے شکر خدا ادا کیتا۔ ہن جناب مختار آدھے میری ہی خواہشی اگر پوری کر سکدے وے، میں ٹر کے مدینے تاں آیا، حرمل مارا گئے، گھر لگے ونجو، میں سندا ودا جو علی اصغر دی ماں آجا دھوکتے بیٹھی ہے۔ امام فرمانن ہاں میری ماں آجا دھوکتے باندھی ہوتی ہے، آدھے اگر ہو سکتا ہے تا ماں کو وانج آکھو حرمل مارا گئے، دھوپ چھوڑے ہون چھانتے آپ آگئے۔ کیا بات ہے سے، کیا بات ہے سے، بی بی دے دکھ تو زیادہ تا گرمی نہیں، بس چاند منٹ دا بس ہے، دھوپ چھوڑے چھانتے آپ آگئے۔ سجاد رونے جناب مختار ادن مولا رون دے کیوں ہی گئے، جنہا جواب دیتا جناب سجاد نے وین دی شکل تو ماما آئیو میں ڈال رہا ہے۔ جناب مختار آتے سجاد رون دے کیوں ہی گئے، رونے مولا سجاد چاچے دے پاس ریٹھے نے سیدہ دے او حکم دی جا نہیں او عذاب دی جاہے، میں وانج کے منات کرے ساہے، تھکی ہوئی شام دے سفران دی، پہلے ہاتھ قدمہ آفرینے حکیمیں بندہ رو وندہ، میں ہزار دفعہ کان رو رو کے کھڑے آدنو حکم دی جا نہیں او عذاب دی جاہے، میں وانج کے منات کرے ساہے، تھکی ہوئی شام دے سفران دی، پہلے ہاتھ مختار نے جناب سجادہ چہرہ دکھائے، چہرے تے موت دی زردی نظر آئی ہے، مختار سجادہ قدمالے پاسے جھکنا شروع کیتا ہے، جھکدا سجادہ قدمالے ہاتھا لایا ہے، وین کر کے پیا دے باگر دا بابا، تیرے چہرے دا رنگ کیوں تبدیل ہے، وین کر کے سجاد پیا دے روئے دی کا گلے حکومت اصغر دی، آئے کھا گئی ہے کیویں نہ حرمل دا جیسا او مرن تو پہلے، میں بلا دوبارہ بین کر دینا، مختار دے دوارے چہرے درم کیوں تبدیل ہے، سجادہ دے روئیں دی کا گلے حکومت اصغر دی، آئے کھا گئی ہے کیویں نا اصغر آفرینے، میں ہزار دفعہ کھا میں ہزاران دفعہ کھا جناب مختار نال وعدہ کر کے، میں ہزار دفعہ کھا جناب سجاد اندر داخل تھے، چاچے نال وعدہ کی دس چاچا میں منت وائیں کریں، اندر سجاد داخل تھے، سامنے ماں دھوپ تے بیٹھی ہے، گرمی دی حالت پکھیاں دی پرواز بند، زمین دا رنگ تبدیل ہے، سجاد ٹردہ ماں دے سجے پاسے نالا کھڑا ہے، اکھاں دا لڑدا ہویا خون زمین تے آیا تے اصغر دی ماں سر جایا، وین کر کے آدھیے سجادے آدھے ہاں سجادہ آدھیے یہ سجادے چھانتے والوان گرمی ڈاڑیے تے کو شام کھا گئے آفرینے، میں ہزار دفعہ کھا یہ سجادے چھانتے والوان گرمی بہنڈا ڈھیے، حسین دا پدرہ دے میں باہر نہیں آیا، میں کچھ منگن آیا، بی بی آدھیے ہائے او میری قسمت، آدھے اماں جدہ ماما تے پتر سوال کرن، ماما خوش سی نہیں ہے تو سن قسمت دا بہن کی دے، بی بی آدھیے سجاد میری حسرت دے حسین دا کوئی پتر کشے منگے، تے میں دیواں ارمان اصغر پانی منگا، میں پانی نہ دے سنگوں، او سجاد تو ویلے آیا ہے جدہ میں کو شام کھا آفرینے، میں ہزار دفعہ
میں 1000 دفعہ امام سجاد جھکنا شروع کیتا ماں دے نال بیٹھے اس انداز نال ہاتھ ماں دے قدماں لے پاسے ودھائے سے ہولے ہولے ہاتھ بیانین میری سین آندے ہاتھ نپین اپنے ہتھاں پاتین میرے امام فرمینن اما ہی گلازا میں کو سجاد نہ سمجھ میں کو اصغر جا سمجھ جدا سجاد آکھے میں کو اصغر سمجھ پوتر دے گالج بہی پاکے پیا دیئے سادہ اصغر تویں سادہ اکبر تویں آسرا کلا دکھیاں دا تیرے آسرے تے آفرینے میں 1000 دفعہ سے بس آخری وین میں 1000 دفعہ اما میں وعدہ کر آیا چاچا مختار آیا کھڑے حرمل مارا گئی ہے میں وعدہ کر آیا حرمل دا سر آگئی ہے او میرا ہاتھ نپو دھوپ چھوڑو چھانتے جلبو جدہ سجادہ کھے میرا ہاتھ نپو دے چھانتے جلبو اس انداز نال میری سین چادر لہائیے سجادیاں اکھاں جرات پونج کے وین کر کے بیٹھی آدھیے ایک شرط دے دھوپ تو آئے اٹھ دی ہاں بھاویں زخام لگے نا زخماتے شرط کیڑیے تو رات بند کرا انہا اکھیاں دی میں وان باندھی سجاد میڈا ہر کوئی یاد ہے دیکھو کوئی نہیں یادا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد پاک اللہ رحیم اللہ کریم اللہ مالک اللہ قدوس اللہ مومن اللہ سلام اللہ محمد و آل محمد عزت و عظمت دواس سیمن اللہ بانیان مجلس لے پور خلوص ہے تمام اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما امام زمانہ دی نصرت شمار فرما امام حسین دی پاکمہ بانیان مجلس لے پور خلوص ہے تمام دامے در میں سخنے قدمے حصہ رلایا امام زمانہ دی نصرت شمار مالک جو بیمار ان شفاء کاملہ عدلہ عطا فرما جو بے اولاد ان اولاد نرینہ عطا فرما جو تنگ دست سے مالک ہر کہیں قبول در کر دی ساری ہر وقت دی دعا جڑے ویلے وقت دی حجت آویں نسا سائیں دے سامنے پیش تھیوں سارے انہاں دے سامنے ادب نال چکے شرم نال نہ چکے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے باواز غلام سرور پڑھو چاہ